ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اپنے پیارے وطن کی کہ کیا پنجاب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی کیا ریزن ہے. تو اس کا جو سمری ہے وہ یہ سمری یہ ہے کہ ایک ناکام وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی وجہ سے دوسرے جو عہدہ دار ہیں جن میں گورنر یا اسپیکر یا کوئی پارٹی کے جو عہدہ دار ہیں وہ اپنے ونگس کے ساتھ گورنمنٹ پلے چلا رہے ہیں. اور اس کی ریزن کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں. جہاں تک بات ہوئی ساہیوال کے واقعہ کی، نعیم صاحب نے بولا کہ جو ابھی تبدیلی ہوئی ہے پنجاب کے آئی جی کی اور ہوم سیکرٹری کی، اس کی ریزن وہ تھی وہ واقعہ ساہیوال کا. تو ساتھ میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ نیوزی لینڈ کی بات کی. تو بھئی اس سے پہلے بھی جو طاہر القادری صاحب کے 14 لوگوں کو سامنے سے گولی مار کے شہید کر دیا گیا، کچھ نہیں کہ ہوا، آج تک وہ کیس چل رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا. لیکن ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور جو ہمارے ذہن میں ہے ہم آپ کو آج ایک مزے کی بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے لندن پلان. لندن پلان کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام طور پہ دنیا بھر کے معاملات جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ لندن میں کی جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کو مل گیا ایگزٹ روٹ، تو شہباز شریف صاحب یہاں پہ تھے تھوڑے دن پہلے اور یہاں پہ انہوں نے بہت ساری میٹنگز کیں اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے. اس کے فوری بعد شجاعت صاحب بیمار ہو گئے اور وہ شجاعت صاحب یہاں پہ آ گئے. اب ان کے ساتھ لوگوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور ملاقات ہو رہی ہے. ابھی اسپیکر صاحب کے آنے کا ٹائم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 8 مہینے میں پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں پہ نہیں آئے. اس سے پہلے ہمارے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب وہ آئے، بہت سارے لوگوں سے وعدے کر کے چلے گئے. قریشی صاحب آئے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، وہ بھی لوگوں سے بہت ساری باتیں کر کے چلے گئے. لیکن آج تک جو اوورسیز کمیونٹی کی طرف جب ہماری طرف دیکھا جاتا ہے کہ جی ہم نے ڈیم بنانا ہے یا ہم نے یہ کرنا ہے، تو ہم لوگ تو دونوں ہاتھوں سے اپنے وطن کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ کبھی وعدے پورے نہیں ہوئے، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کر کے جائیں، چاہے وہ محمود قریشی صاحب کر کے جائیں، چاہے وہ زلفی بخاری کر کے جائے، چاہے کوئی اور کر کے جائے. اوورسیز کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. بہت مشکلات ہوتی ہیں اوورسیز سٹیزنس کو وہاں پہ جا کے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں. ہمارے جو مہمان ہیں ہی از اسپیشلائزڈ ان ہی از ناٹ اونلی اسپیشلائزڈ، ہی از اے فاؤنڈر ممبر آف اوورسیز پاکستان ویلفیئر جو کونسل ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. نعیم نقشبندی صاحب میرے ساتھ ابھی بات بھی کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے پچھلے دنوں ان کے وفد نے ملاقات کی چودھری شجاعت صاحب سے. میرا نہیں خیال انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کی ہو ملاقات، لیکن میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب جو کہ پنجاب گورنمنٹ میں ان کی پارٹی جو سٹیک ہولڈر ہے، ان کے کیا ویوز ہیں. یہ جو بات کی چل رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسپیکر صاحب بن جائیں اور کوئی نیا اسپیکر آ جائے یا پھر اور کچھ چینجز ہوں، اس میں کیا نعیم صاحب کیا آپ نے ملاقات بھی کی ہے؟ ظاہر لندن پلان پروگرام یہ ہے کہ جو لندن میں بیٹھ کے ہمارے پولیٹیشینز پلاننگ کرتے ہیں ہم اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. تو آپ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، آپ کی ملاقات بھی دیکھیں جی، ہماری کل سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی ویسے بھی چیک اپ اور آنکھ کے حوالے سے ان کا آپریشن کے حوالے سے بھی چیز تھی. پرسوں بھی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، کل بھی چیک اپ تھا ان کا. جہاں تک یہ ان سے ملاقات تھی وہ ٹوٹلی غیر سیاسی تھی. کچھ احباب جو ان کے لوکل علاقے سے ہیں ہماری پاکستانی لیڈر سے ملاقات ہو اور غیر سیاسی، اس بات میں آپ سے سہمت نہیں ہوں. آپ بات جاری رکھیں. میں اوکے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جو بالکل ان سے جو ملاقات ہوئی وہ ہماری سب سے پہلی بات کچھ ان کے علاقہ حلقہ احباب سے کچھ ہمارے دوست جو ہماری آرگنائزیشن کے عہدیدار بھی، اور ہم ایک تعلق میں پرانے چودھری صاحب کی عیادت کے لیے گئے تھے. کل ہمارا وفد ان سے ملا، ہم کافی لمبا وقت ادھر ہمارا گزرا. ان کی بیماری کے حوالے سے، عیادت کے حوالے سے بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے وہ بیمار بھی ہیں، عمر بھی ہے. دوسرا یہ کہ ان کی وہ صحیح بیمار ہے. وہ صحیح بیمار ہیں. اور دوسرا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ان کی عیادت بھی کی، بہت اچھی فروٹفل ان سے گفتگو رہی. صبح پنجاب میں ہمارا اوورسیز کمیشن ایکٹیو جو ہے اس کو وہ اس طرح فعال نہیں ہے، مطلب کہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے. مگر آگے چودھری صاحب جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ جو آرڈر پاس ہوتے ہیں نا، تو آگے بیوروکریسی وہ تعاون نہیں کر رہی. یہ بڑے کھل کے میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی، اس کو میں تھوڑا سا ضمناً عرض کروں
کہ ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے اور 4 سیٹر گاڑی ہے 5 سیٹر, اس میں ڈرائیو کر رہا ہے اور چار پیسنجر بیٹھے ہیں جو فیملی فرینڈز ہیں یا جو بھی. اب فرنٹ سیٹ والا بتا رہا ہے کہ 60 یا 80 کی سپیڈ ہے 60 پہ کرو, دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ لائن بدلو, تیسرا کہہ رہا ہے کہ آپ یو ٹرن کرو. تو وہ پھر اس ڈرائیور کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بس سمپل سا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو چودھری شجاعت صاحب کی ایک بات, چودھری صاحب دیکھیں اوورسیز کمیونٹی کو آلویز ہر حکومت آتے ہیں, سیاستدان ماموں بناتے ہیں, لالی پاپ دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کی ایک بات جو میں نے کل ملاقات میں ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا, ان کو دعا بھی دی اس بات پہ کہ یہ آپ سنیں گے, آپ کو اس بات پہ حیرانگی بھی ہوگی کہ جب وہ 2005-6 میں مشرف دور میں جب چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے اوورسیز کے ایک مسئلہ ایسا حل کیا, ایک مسئلے پہ توجہ دی جو نارملی ہم اس پہ نظر نہیں رکھتے, کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی پہ ہمارے جو اوور آل جو مسائل ہوتے ہیں, فیونرل ڈائریکٹر کی کاسٹ ہے, باقی ایکسپینڈیچر ہے, جو میتیں ہمارے دیکھیں ہم زندہ ہیں, ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, جب ہم فوت ہوتے ہیں تو تبھی وصیتیں ہمارے بڑے کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی پاک مٹی میں دفن کرنا ہمارے پاکستان میں. اب اس حوالے سے چودھری شجاعت صاحب نے ایک بڑی تخلیقی کاوش تھی ان کی, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میتیں جتنی پاکستان جائیں گی اوورسیز سے وہ مفت جائیں گی. اب جو 1200 جو میت کو بھیجنے کا کارگو کا جو ایکسپینڈیچر آتا ہے پی اے کا, وہ اپنی ایئر لائن بشرطے کہ پاکستان ہائی کمیشن کا کوئی ڈاکومنٹ پاس ہو, ٹریول ڈاکومنٹ یا نادرا کارڈ یا پاکستانی پاسپورٹ ہو میت کا کہ یہ واقعی پاکستانی ہے, تو اس کو فری پاکستان بھجوایا جاتا ہے. اور سر یہ واحد کام ہے جو کسی حکومت نے اس میں تبدیلی نہیں لائی. یہ 15 سال گزر چکے ہیں, 14 سال ایک ہی کام کیا کہ مرے انہیں فیسلٹی دے دو, اس کو فیسلٹی دے دیں. مگر پھر بھی صاحب یہ جب دیکھیں جی باسی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز سٹیزنز کے لیے ابھی تک اور کوئی ایسی بات, ایسا کوئی کام کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا, صرف ایک کام ہوا چودھری شجاعت صاحب کی گورنمنٹ میں کہ جب بندہ دنیا سے رحلت کر جائے, چلا جائے, انتقال کر جائے, تو اس کو فری آف چارج پاکستان پہنچا دیا جائے باکس میں ڈال کے, اس کا چارج نہ لیا جائے. تو اس کے علاوہ کبھی اور کسی گورنمنٹ نے کوئی اچھا کام آپ کے لیے نہیں کیا. نادرا کارڈ بڑا اچھا کام ہے, نادرا کارڈ ہے, اتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ بھی وہ آپ کارڈ دکھائیں, پہلے آپ کو پاسپورٹ پہ اسٹیمپ ویزے لینے پڑتے تھے, پھر آپ کو وہاں پہ جا کے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں اور پریشانیاں بڑھ جاتی تھی. فیسلٹیز ہیں چودھری صاحب, اور یہ پیسہ کمانے کے ذریعے ہیں. اب وہ 10 پاؤنڈ کا جو ایک نادرا ہوتا تھا یا کچھ ویزا تھا, آج وہ 100 پہ چلا گیا. نہیں لیکن اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو وہ تو فری ہو گیا نا, 10 سال کے لیے فری ہو گیا. مگر میں جو سب دیکھیں میں نے آپ کو پکڑ لیا کہ فیسلٹیز اور دی ہیں گورنمنٹس نے, لیکن جو فیسلٹی آپ نے بتائی ہے وہ بھی اچھی ہے, لیکن اور بھی فیسلٹیز ہیں جو شجاعت صاحب کے حوالے سے. اور کیا سیاسی بات کیا ہوئی ان سے؟ سیاسی بات ان سے صرف اتنی ہی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر جو اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز کے حوالے سے کوئی ایسی نئی چیزیں کی جائیں, کہ بہت سے وعدے ہو چکے ہیں, بہت سی باتیں ہو چکی ہیں, مگر کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمیں اس 8 ماہ کی حکومت, یہ تو ہر ایوریج آدمی یہی بات کر رہا ہے. مگر یہ جو آپ مجھے یہ زیرک سیاستدان ہے سر, ان کی بڑی گرفت ہے. ان کو اگر کوئی چیز یہ سٹینڈ لینا چاہیے یا کچھ کریں تو یہ ضرور مدد کریں گے اوورسیز کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی وہ یہاں پہ اپنی لالت کے دنوں میں یہاں پہ آ کے علاج کروا رہے ہیں, لیکن لوگوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, وفود مل رہے ہیں, اچھے کام بھی کر رہے ہیں, اچھے پنجاب گورنمنٹ میں وہ پارٹنر بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ لوگوں کا کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بھی ان کے تھرو ہو سکتا ہے تو وہ کر لیں گے. پاکستان پہ بات کرتے ہوئے میں پچھلے دنوں جو بہت زیادہ کورٹ کچہری میں چل رہا ہے معاملہ, وہ ہمارے وہ جو مولانا صاحب تھے, مولانا پیندی سری جن کو بولتے تھے, جن کا تقیہ کلام تھا, ان کو ایک ایگریمنٹ فیض آباد کے دھرنا کو ختم کرنے کے لیے فوج نے ایک ایگریمنٹ میں ایز اے وٹنس, یہ اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے لینا ہے کہ فوج نے ایز اے وٹنس فیض آباد دھرنے میں مولانا صاحب کو سائن کر کے دیے کہ جی آپ یہ دھرنا ختم کر دیں اور ہم آپ کی جو باتیں ہیں وہ آگے اس کے اوپر ڈائلاگس کریں گے. تو اس کے بعد ان کا بیان آیا کہ جی جو فیض آباد کا دھرنا تھا مولوی حضرات نے دیا تھا, مولانا خادم رضوی صاحب, مد ذلی علی والی جو بھی وہ سب, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک معاملہ طے ہوا, ایک ایگریمنٹ ہوا حکومت کا, اور اس ایگریمنٹ پہ ہماری فوج کو ایز اے وٹنس سگنیچر کروائے گئے.
اور وہ دھرنا ختم کر دیا گیا. اس کے بعد وہ جو معاملات تھے وہ جس طرح سے طے کیے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے. تو مولانا صاحب نے پھر سے ایک کال دے دی, ایک پرامن اپنی طرف سے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرامن کال دی تھی کہ بھی ہم لوگ سٹرائک کرنے جا رہے ہیں, کہ آپ ہماری جو بھی ہم سے طے کیا تھا وہ کر نہیں رہے. تو اس کے بعد جو ہماری گورنمنٹ, جو تبدیلی والی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ان کو ریموو کیا ان کی رہائش گاہ سے اور کوٹ لاکھپت جیل میں پہنچا دیا. آج کل وہ جب پچھلے دنوں وہ نیبر بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب سے, کہ بھی وہاں پہ جیل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو تو ضمانت دے دی گی, لیکن ان کی جو ضمانت ہے اس کے اوپر آج بھی جج صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ, یہ کرو اور وہ کرو. تو فوج جو ایک وٹنس جس نے کی تھی کہ کیا ہمارے ملک کی فوج اتنے بڑے معاملے میں وٹنس کے طور پہ, جو کہ پورا ملک فوج چلا رہی ہے, اس چھوٹے سے معاملے میں جب ان کو دھرنا ختم کروایا گیا تو انہوں نے وٹنس دے دی. تو کیا فوج کے اوپر منفی اثرات نہیں آ رہے اس بات کے کہ وہ اس بندے کی ضمانت نہیں ہو رہی, اور وہاں پہ جو ان کے جو وکیل صاحب ہیں وہ بار بار ایک ہی شور مچاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے, اس پہ عمل نہیں کیا گیا, ہمیں اٹھایا گیا ہے, ہمارے لیڈر کو اٹھایا گیا, اندر کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو پرووک کر رہے تھے وہ. تو کیا جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی, اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا, جو ملک کی محافظ, سرحدوں کے محافظ جو فوج تھی اس نے سائن کیا, ان سب کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس مولانا صاحب کو, جو ایک چھوٹی سی پارٹی کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے, جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس رسالت کے لیے بہت بڑا کام کیا. کیا ہم سارے پاکستانی, کیا ہم لوگ مطلب یہ جو جیسے ساہیوال کا معاملہ تھا, میڈیا جس دن بھول جائے اس دن سب کچھ بھول جائے, جس طرح فیض آباد کے دھرنے کے اوپر فوج نے وٹنس کیا, اور اس وقت تو سوشل میڈیا اور میڈیا ہر چیز نے بات کی, لیکن آج اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, اور وہ مولانا خادم رضوی صاحب کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی. ذرا اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ فوج کا کیا رول تھا, کیوں وہ وٹنس بنی, اور اگر بنی ہے تو وہ ڈلیور کیوں نہیں ہو پایا سارا کچھ. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے, آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہماری نہیں, ہم تو اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں, میں بھی اپنی ذاتی رائے, ہم کسی ریپرزینٹ نہیں کر رہے کسی آرگنائزیشن کو یا کچھ نہیں کہہ رہے, ہم تو اپنا ذاتی رائے. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں. وہ دھرنے کے بعد جی جو شہادتیں ہوئیں وہ درجنوں میں ہوئیں, بالکل پچھلی حکومت میں درجنوں میں شہادتیں ہوئیں. مجھے ایک بات ہے, ماڈل ٹاؤن کے ہم 14 جو شہادتیں اس پہ وہ بھی میں نے ابھی ذکر کیا وہ ہم کریں, اس کی جو شہادتیں ہوئیں, مجھے ایک چیز سے اس پہ میں اس بات پہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو حکومت پہ وہ بن گیا تھا, ان سے معاملہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ ڈھی چوک میں, حکومت کے لیے یہ مصیبت بن گئی تھی یہ چیز. تو پھر تو ادارے نے بیچ میں پڑھ کے اس کو سیٹل ڈاؤن کروایا, کیونکہ اس سے ملک کے اندر اسلام آباد جو کیپٹل لوگوں کے لیے پریشانی بن گئی, محاصرہ ہوا تھا, اور وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہائی جیک ہو چکا ہے. آپ شہادتوں کی بات کر رہے تھے, میں اس پہ وہ اس وجہ سے اگر ہمارے کسی ادارے نے, ملکی ادارے کسی نے اس میں بیچ میں پڑھ کے اس کو سیٹل ڈاؤن کروا کے اس کو اس معاملے کو رفع دفع کرایا, اور ملک کے اندر امن و امان اور اس کی صورتحال کو جو کہ پولیس سے یا وفاقی حکومت سے کنٹرول نہیں ہوئی تھی وہ انہوں نے کر کے دی. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیلاب آئے, زلزلہ آئے, کہیں پہ کوئی چیز ہو, I agree with this, الیکشن تو میں ایگری کرتا ہوں. کویسچن میرا, میں نے آپ سے جو پوائنٹ آف ویو مانگا وہ یہ مانگا کہ کیا فوج ہر جگہ پہ ڈیلیور کرتی ہے. اس معاملے میں انہوں نے ڈیلیور کر دیا, سگنیچر کر دی ایز اے وٹنس, لیکن اس کے بعد آپ نے شہداء کی بھی بات کی. وہ ایک نئی پارٹی تھی, نئی پارٹی میں بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ نہیں تھے ایسے جو کہ کیلیبر کے ہوں کہ وہ فائٹ بیک کر سکیں, جیسے کہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی فائٹ بیک کر رہی ہے. وہ جو شہادتیں ہوئیں وہ کہاں چلی گئیں, ان کا ذکر نہیں. جی میں آپ کی بات سے میں اختلاف کروں گا, کیونکہ ٹائم بھی پروگرام کا اختتام کی طرف جا رہا ہے. آصف چودھری صاحب دیکھیں کہ اگر جب وہ ختم ہوا تو اس کے 2 مہینے تک 3 مہینے تک کبھی آپ نے مولانا صاحب یا ان کی ٹیم یا ان کے احباب سے کبھی آپ نے ان شہادتوں کا ذکر سنا, کسی پلیٹ فارم پہ سنا؟ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, آج
کا یہ پروگرام جو ہے ہم اس پہ مولانا خادم رضوی صاحب پہ دوبارہ ان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہے. ہاں جی ان کی وہ بحث تو ہو جانی چاہیے تو وہاں پہ تو سب کی ہر روز چل رہی ہے. میں نے کیونکہ ایک چھوٹی پارٹی تھی, ویل ٹرینڈ نہیں تھی, اس لیے ان کے معاملات کو دبایا گیا اور واقعہ ہی دبایا گیا. میں نے اس بات کو یہاں پہ اس لیے ذکر کیا کہ ہماری پاک فوج کا بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن ان کی وٹنس کے بعد بھی ہماری جو گورنمنٹ کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے ان مولانا صاحب کو جو جس طرح بھی معاملات ہیں ان کو کیے گئے, لیکن کم از کم ان کو ضمانت ضرور دی جانی چاہیے اور ضمانت ضرور دینی چاہیے ان کو. ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے باقی لیڈرز کے ہیں, اور ان کا طریقہ کار اگر الگ ہوگا. ہم نے اور بہت ساری باتیں کرنی تھی. نعیم عباسی صاحب کی جو ویلفیئر کونسل ہے اوورسیز کی, یہ زمبابوے کے سفیر سے بھی ملی ہے اس ویک میں, تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. ہم ان سے اگلے ویک میں اپڈیٹ لیں گے جب ہمارے یہ دوبارہ مہمان بنیں گے, کیونکہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو کور کیا سب سے پہلے بریگزٹ پہ بات کی, پھر ٹرکی کے حالات جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں, پھر ہم نے بزدار صاحب کو سوچا کہ یہ شاید نالائق ہیں یا لائق ہیں, یا آپ خود اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو تبدیلی آ رہی ہے, پنجاب کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, کس طرح کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی ہے مختلف چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ, لندن پلان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کوئی نئی چینج تو نہیں آنے والی. تو آج کا یہ پروگرام جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, یا ہمارے ٹی وی کو دیکھتے ہیں, تو دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور ہمیں بتائیں, اپنے ویوز دیں, ہمیں ای میل کریں. تو میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر. نعیم صاحب ہمیں اجازت دیجیے اس وقت, ہم آپ سے پھر ملیں گے اسی پروگرام میں دوبارہ. السلام علیکم.